فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد اول، تالیف علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 63، باب دوم، فصل اول، در بیان فضائل آدم و حوا کا بقیہ حصہ۔ بسند معتبر منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، لوگ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بتحقیق خدا نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ فرمایا خدا ان کو ہلاک کرے۔ حدیث کا پہلا حصہ چھوڑ دیا کہ رسول خدا کا گزر ہوا دو شخصوں پر جو ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے اور ایک دوسرے کو کہتا تھا کہ خدا تیرے چہرے کو اور تیرے ہر عزیز کے چہرے کو خراب کرے۔ تو حضرت رسول نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اپنے بھائی کو ایسا نہ کہے۔ بتحقیق کہ خدا نے حضرت آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا ہے، اور مثل اس حدیث کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مولف فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر ضمیر صورتہ اس شخص کی طرف راجع ہوگی جس کو گالی دی گئی، اور بعضوں نے کہا کہ خدا کی طرف راجع ہے، اور صورت سے مراد صفت ہے، یعنی اس کو اپنی صفات کمالیہ کا مظہر قرار دیا، یا وہی صورت ظاہری مراد ہو اور اضافت تعظیم کے لیے ہو، یعنی وہ صورت جو اس کے لیے پسندیدہ اور برگزیدہ تھی۔ اور بعضوں نے کہا کہ ضمیر آدم کی طرف راجع، یعنی جو صورت کے ان کے مناسب اور لائق تھی، یا یہ کہ ابتدائے حال میں اس کو اس صورت پر خلق کیا جسے آخر میں لوگ مشاہدہ کرتے تھے۔ دوسروں کی طرح جو بتدریج بڑے ہوتے ہیں اور ان کے احوال و صورت میں تغیر واقع ہوتا ہے، اور ان وجہوں سے بعض حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے اس حدیث کے معنی دریافت کیے۔ فرمایا کہ یہ صورت محدثہ پیدا کی ہوئی ہے جسے خدا نے بزرگ قرار دیا تھا اور تمام مختلف صورتوں میں اختیار کیا تھا، پس اس کو اپنی طرف نسبت دی، جس طرح کہ کعبے کو اپنی طرف نسبت دی، اور جس طرح فرمایا کہ اس جسم آدم میں اپنی روح پھونک دوں۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے جب چاہا کہ حضرت آدم کو پیدا کرے، جبرائیل کو روز جمعہ ساعت اول میں بھیجا۔ انہوں نے اپنے دائنے ہاتھ میں ایک مشت خاک لی، ان کی مٹھی آسمان ہفتن سے آسمان اول تک پہنچی، اور ہر سمت اور ہر آسمان سے ایک تربت لی۔ دوسری مٹھی میں زمین اول سے آخری طبقہ زمین تک کی مٹی لی۔ دائنے ہاتھ میں جو مٹی تھی، حق تعالیٰ نے اس سے خطاب فرمایا کہ تجھ سے رسولوں، پیغمبروں، وصیوں، صدیقوں، مومنوں اور سعادت مندوں کو پیدا کروں گا، اور ان لوگوں کو جن کو بزرگ بنانا چاہوں گا۔ اور بائیں ہاتھ کی مٹی سے خطاب فرمایا کہ تجھ سے جباروں، مشرکوں، کافروں اور گمراہوں اور ان لوگوں کو پیدا کروں گا جن کی شقاوت اور خواری کو میں جانتا ہوں۔ پھر جبرائیل نے دونوں مٹیوں کو باہم مخلوط کیا۔ یہ ہے معنی سورہ انعام آیت نمبر 96، سورہ پارہ نمبر 4 کے ہے، یعنی بے شک خدا حب و نوا کا شگافتہ کرنے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حب مومنوں کی مٹی ہے جن میں خدا نے اپنی محبت قرار دی ہے، اور نوا کافروں کی مٹی ہے جو ہر امر خیر سے علیحدہ ہے، اور یہی معنی قول خدا سورہ
سورہ انعام آیت نمبر 96 پارہ نمبر 7 کے، یعنی نکالتا ہے خود زندہ کو مردہ سے اور باہر لاتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ زندہ سے زندہ وہ مومنین ہیں جو طینت کافر سے باہر آتے ہیں، اور مردہ جو زندہ سے باہر آتا ہے وہ کافر ہے جو مومن کی طینت سے پیدا ہوتا ہے۔ بس سند موثق حضرت محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے قبل اس کے کہ خلائق کو خلق کرے فرمایا کہ آب شیریں ہو جا کے تجھ سے بہشت کو فرمایا کہ آب شیریں ہو جا کے تجھ سے بہشت کو اور اپنی عبادت کرنے والوں کو پیدا کروں، اور آب شور ہو جا تاکہ تجھ سے جہنم اور اپنی معصیت کرنے والوں کو بناؤں۔ پھر حکم دیا تو یہ دونوں پانی باہم مل گئے، اسی سبب سے کافر مومن سے اور مومن کافر سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر کچھ خاک زمین سے لی اور دست قدرت سے مل کر جھاڑ دی تو مانند چھوٹی چیونٹیوں کے کچھ جاندار حرکت میں آئے، تو جو دائنی طرف تھے ان سے کہا کہ سلامتی کے ساتھ بہشت کی طرف جاؤ، اور وہ جو بائیں طرف تھے ان سے فرمایا کہ جہنم کی طرف جاؤ، اور میں پرواہ نہیں کرتا۔ انہی حضرت نے روایت حسن میں فرمایا کہ تربت آدم سے ایک مشت خاک لی اور اس کو آب شیریں سے تر کیا اور 40 روز تک چھوڑ دیا، پھر آب شور سے تر کیا اور 40 روز تک چھوڑ دیا۔ جب اس مٹی کا خمیر ہو گیا، جبرائیل نے اس کو خوب ملا تو اس میں سے چیونٹیوں کے برابر ریزے دائیں اور بائیں گرے۔ پھر حکم دیا کہ آگ جلائیں، اور سب کو حکم دیا کہ اس آگ میں داخل ہوں۔ دائیں ہاتھ والے داخل ہو گئے تو آگ ان پر سرد و باعث سلامتی ہو گئی، اور بائیں ہاتھ والے ڈرے اور اس میں داخل نہیں ہوئے۔ اسی روز ان کی فرما برداری اور نافرمانی معلوم ہو گئی۔ پس فرمایا کہ میرے حکم سے پھر خاک ہو جاؤ، تو آدم علیہ السلام کو اسی خاک سے پیدا کیا۔ دوسری حسن حدیث میں حضرت سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ آدم کی ذریت کو ان کی پشت سے باہر لایا کہ ان سے اپنی پروردگاری اور ہر پیغمبر کی پیغمبری کا عہد لے، تو سب سے پہلے جس پیغمبر کا اقرار لیا وہ محمد بن عبداللہ تھے۔ پھر حق تعالیٰ نے آدم کو وحی فرمائی کہ دیکھو کہ یہ کیا ہے، تو آدم نے اپنی ذریت کو دیکھا کہ وہ ذرات تھے جن سے آسمان بھر گیا تھا۔ آدم نے کہا کہ میری اولاد کس قدر زیادہ ہے، پروردگارا تو نے ان کو ایک امر بزرگ کے لیے خلق فرمایا، پھر تو نے ان سے عہد و پیمان کس سبب سے لیا؟ فرمایا اس لیے کہ میری عبادت کریں اور کسی کو میرا شریک نہ بنائیں، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ان کی پیروی کریں۔ عرض کی خداوندہ ان ذروں میں سے بعض بہت بڑے ہیں، بعض زیادہ نورانی ہیں، بعض کم، اور بعض میں بالکل نور نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کو اس لیے خلق کیا ہے کہ ہر حال میں ان کا امتحان لوں۔ آدم نے عرض کی کہ پالنے والے، کیا مجھے کچھ اور بات کرنے کی اجازت ہے؟ خطاب ہوا کہ ہاں اے آدم کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی کہ اگر ان کو برابر برابر ایک مقدار، ایک طبیعت، ایک خلقت، ایک رنگ اور ایک عمر اور ایک روزی پر خلق کرتا تو البتہ بعض پر بعض ظلم نہ کرتے، اور ان میں حسد و دشمنی و اختلاف کسی معاملے میں نہ ہوتا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میری برگزیدہ روح کے بارے میں تم نے کلام کیا اور اپنی طبیعت کی کمزوری کے سبب سے اس کے متعلق زبان کھولی جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ میں خالق علیم ہوں، اپنی زبان کی بنا پر ان کی خلقت میں اختلاف قرار دیا ہے۔ میری مشیت، میرا حکم ان میں جاری ہوتا ہے، اور ہر ایک کی بازگشت میری تقدیر و تدبیر کی طرف ہے، اور میری خلقت میں تبدیلی نہیں ہے۔ اور جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے بہشت کو اس لیے بنایا کہ جو ان میں سے میری عبادت و فرما برداری کرو اور میرے رسولوں کی پیروی کرے گا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اور دوزخ کو اس کے لیے پیدا کیا جو کافر ہوگا، میری معصیت اور میرے رسولوں کی نافرمانی کرے گا، اور اس کے لیے بھی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میں نے تم کو تمہاری ذریت و اولاد کو پیدا کیا بغیر اس کے کہ تمہاری یا ان کی مجھے کوئی حاجت ہو، اور تم کو اور ان سب کو اس لیے خلق کیا کہ آزمائش کروں کہ تم میں سے کون دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ نیک کردار ہے۔ اسی لیے میں نے دنیا و آخرت، موت و حیات، اطاعت و معصیت اور بہشت و دوزخ کو پیدا کیا ہے، اور ایسا ہی ارادہ کیا ہے اپنی تقدیر و تدبیر کے ساتھ اور اپنے اس علم کے سبب سے جو ان کے تمام احوال پر محیط ہے۔ اور میں نے ان کی صورتیں، ان کے اجسام، ان کے رنگ، ان کی عمریں، ان کی روزی، طاعت و معصیت کو مختلف قرار دیا ہے۔ ان میں
شقی و سعادت مند، بینا و نابینا، کوہتا و بلند، خوبصورت و بدصورت، عقل مند و نادان، مالدار و پریشان حال، فرما بردار و نافرمان، بیمار و تندرست بنائے، بہت سے مزین دروں میں مبتلا ہو گئے، اور اکثر وہ ہیں جن کو کوئی درد نہ ہوگا، تاکہ تندرست بیمار کو دیکھ کر میری حمد بجا لائے، اس لیے کہ اس کو عافیت بخشی ہے، اور بیمار تندرست کو دیکھ کر مجھ سے سوال و دعا کرے تاکہ اسے صحت عطا کروں، اور میری بلاؤں پر صبر کرے تاکہ اسے صبر مرحمت کروں اور اس کے درجے بلند کروں۔ اسی طرح مالدار پریشان حال کو دیکھ کر میرا شکر و حمد بجا لائے، اور محتاج مالدار کو دیکھ کر مجھ سے دعا و سوال کرے، اور مومن کافر کو دیکھ کر میری حمد بجا لائے، اس لیے کہ میں نے اس کی ہدایت کی، اس لیے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ان کا امتحان لوں، خوشحالی اور بدحالی، اور اس عافیت میں جو ان کو میں نے بخشی ہے، اور ان بلاؤں کے ذریعے سے جن میں ان کو مبتلا کروں گا، اور اس نعمت کے ساتھ جو ان کو عطا کروں گا، اور ان چیزوں کے ذریعے سے جن سے ان کو منع کروں گا۔ میں ہوں خدا بادشاہ قادر، اور میرے لیے کہ ان چیزوں کو جو مقدر کر چکا ہوں جاری کروں، جس طرح کے تدبیر کر چکا ہوں میرے لیے کہ تغیر دوں اپنی تقدیر میں، ان چیزوں کو ان چیزوں میں جن میں چاہوں، اور مقدم کروں جن کو مؤخر کر چکا ہوں، اور پیچھے کر دوں اس کو جسے آگے کر چکا ہوں۔ میں ہوں وہ خدا کہ جو کچھ چاہوں کر سکتا ہوں، اور کسی کو مجال نہیں کہ مجھ سے میرے ان افعال کے بارے میں سوال کرے، لیکن میں اپنی مخلوق سے سوال کروں گا جو کچھ وہ کریں گے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ ان مشکل احادیث کی شرح اور ان کی تعویل ایک وسیع کلام کی محتاج ہے جو اس مقام کے مناسب نہیں ہے، اور اس کی شرح کتاب بحار الانوار میں بیان کی گئی ہے۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی انگشتری کے نگینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقش تھا جو اپنے ساتھ بہشت لائے تھے۔ فصل دوم، جناب مقدس ایزدی کا ملائکہ کو خلقت آدم سے آگاہ کرنا اور ان کے لیے سجدے کا حکم اور ابلیس لعین کا انکار۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں حق تعالیٰ کے قول وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کے بارے میں لکھا کہ انسان کی خلقت کی ابتدا اس وقت ہوئی جب کہ تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا، جب کہ وہ زمین سے شیاطین و بنی جان کو نکال چکے تھے اور خود مقیم تھے، اور عبادت الہی زمین میں آسان ہو چکی تھی۔ میں بجائے تمہارے زمین میں اپنا ایک خلیفہ و جانشین بناؤں گا، اور تم کو اس آسمان پر لے جاؤں گا۔ یہ امر ان پر بہت شدید و دشوار ہوگا، کیونکہ ان کی عبادت آسمان کے نزدیک واپس ہونے سے زیادہ دشوار تھی۔ ان فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، آیا زمین میں ایسے لوگوں کو مقرر کرے گا جو اس میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، جس طرح سے کہ بنی جان نے کیا جن کو ہم نے زمین سے نکال دیا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تجھ کو پاک سمجھتے ہیں ان صفات سے جو تیرے لائق نہیں ہیں، اور تیری زمین کو ان سب سے پاک کرتے ہیں جو تیرے نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 30 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ خدا نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس مصلحت کو جو زمین میں ہوگی کہ تمہارے بجائے ایک مخلوق کو آباد کروں گا جسے تم نہیں جانتے، اور جو تم میں کافر ہے اسے بھی جانتا ہوں، یعنی شیطان، لیکن تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ اور خدا نے آدم کو کل نام تعلیم کر دی۔ حضرت نے فرمایا کہ پیغمبروں اور محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام کے نام آئے مبارک، اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے اسماء گرامی اور ان کے چند برگزیدہ شیعوں اور ان کے دشمنوں کے اور عاصیوں کے نام۔ پھر محمد و علی و ائمہ کو ملائکہ پر پیش کیا، یعنی ان کے جسموں کو جو عالم ارواح میں چند نور تھے۔ آیت نمبر 31 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ پھر کہا کہ اس جماعت کے ناموں سے مجھے آگاہ کرو اگر تم سچے ہو اس امر میں کہ تم سب کے سب تسبیح و تقدیس کرنے والے ہو، اور تمہارا زمین میں چھوڑ دینا ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہے جو کہ تمہارے بعد ہوں گے، یعنی جس طرح تم اس کے باطنی و قلبی
کو جو تمہارے درمیان میں ہے نہیں جانتے، اسی طرح اس کے عیبوں سے بھی لا علم ہو جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، اور اسی طرح ان چند شخصیتوں کے نام نہیں جانتے ہو کہ جن کو دیکھا کرتے ہو۔ آیت نمبر 32 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ ملائکہ نے کہا کہ ہم تجھ کو تمام عیبوں سے بری سمجھتے ہیں اور پاک جانتے ہیں، اور اس سے کہ کوئی کام تو کرے اور اس کی مصلحت سے ناواقف ہو، ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے تعلیم کر دیا ہے۔ بے شک تو ہی ہر چیز سے واقف اور حکیم ہے کہ جو کچھ کرتا ہے حکمت و مصلحت کے موافق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 33 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ پس خدا نے فرمایا کہ اے آدم ملائکہ سے اسماء پیغمبران و ائمہ بیان کرو۔ پس ان کے نام آدم علیہ السلام نے بتلا دیے تو انہوں نے ان کو پہچانا۔ اس وقت خدا نے ملائکہ سے عہد و پیمان لیا کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کو اپنی ذات پر فضیلت دیں۔ پھر خداوند عالم نے فرمایا کیا تم سے میں نے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ اور مخفی باتوں کو جاننے والا ہوں۔ آیت نمبر 33 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ اور وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ فرمایا کہ جو کچھ ابلیس دل میں پوشیدہ رکھتا تھا اور جو ارادہ کر چکا تھا، اگر حق تعالیٰ اس کو آدم کی اطاعت و سجدے کا حکم دے گا تو انکار کر دے گا، اور اگر آدم پر مسلط ہوگا تو ان کو ہلاک کر ڈالے گا۔ اور جو کچھ ملائکہ نے سمجھ رکھا تھا کہ ان کے بعد جو پیدا ہوگا اس سے بھی وہ ملائکہ افضل ہوں گے، لہٰذا حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم افضل نہیں ہو بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرین افضل ہیں۔ آدم نے جن کے نام سے تم کو آگاہ کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر اسی طرح امام کی تفسیر میں اس کا حاصل یہ ہے کہ جب ملائکہ کے استغفار کا یہ منشا تھا کہ ہم سب تسبیح کرنے والے اور وہ پیدا ہونے والے تمام مفسد ہیں یا ان میں فساد غالب ہے، تو حق تعالیٰ نے فرزندان آدم کے نام اور ان کی بزرگی سے آدم کو آگاہ کیا۔ پھر انبیاء و اوصیاء کے انوار مقدسہ کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور نام و صفات دریافت کیے۔ جب ان فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، آدم کو ان کا معلم قرار دیا تاکہ ان کی اسماء و صفات تعلیم کریں۔ جب آدم نے تعلیم کی تو فرشتوں نے سمجھا کہ اولاد آدم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ حق تعالیٰ نے دو طرح سے ان پر حجت تمام کی۔ اول یہ کہ فرشتوں نے تمام بنی آدم کو مفسد قرار دیا تھا، لہٰذا ان کے نام و صفات کے ذریعے سے ان پر ان کا جہل مجمل طور پر واضح کر کے حجت ثابت فرمائی کہ تمام اشخاص کو جاہل سمجھنا جائز نہیں ہے۔ جو آدم کی تعلیم کے بعد ان کو بتفصیل معلوم ہوا کہ ان میں کچھ لوگ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ دوسری حجت کہ جب فرشتوں نے اپنے تمام افراد کا تسبیح و تقدیس کرنے سے وصف کیا، حالانکہ خدا جانتا تھا کہ شیطان ان کے درمیان میں موجود ہے اور وہ ایسا نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی ان کو ساکت کیا کہ ممکن ہے کہ تمہارے درمیان بھی کوئی ہو کہ جن اوصاف سے تم نے اپنی تعریف کی اس سے وہ مستفیض نہ ہو۔ پس حقیقت کا حکم جس کی بنا اس پر تھی باطل ہوا۔ واضح ہو کہ علماء مخالفین میں اختلاف ہے کہ آیا تمام فرشتے گناہان صغیرہ و کبیرہ سے معصوم ہیں یا نہیں۔ حالانکہ شیعوں کے طریقے سے احادیث پر مستضعفہ آیت کریمہ کی موافقت میں ان کی عصمت پر وارد ہے، اور اس پر علماء شیعہ کا اجماع بھی ہو چکا ہے۔ اور آیہ کریمہ ادجل فیہا کی تعویل اس طرح سے کی ہے کہ فرشتوں کی غرض جناب اقدس الہی پر اعتراض نہ تھی کہ وہ نہیں جانتے تھے یا اس امر کا اقرار نہ رکھتے تھے کہ حق تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے حکمت کے موافق ہوتا ہے اور حکم اور مصلحتوں کا ان سے کہیں زیادہ جاننے والا ہے، بلکہ جو کچھ کہا تھا دریافت کرنے اور معلوم کرنے کی غرض سے کہا تھا تاکہ ان پر وہ مصلحت ظاہر ہو جائے جو پوشیدہ تھی۔ اور یہ سوال اس طرح پر چونکہ ترک اولا کے ضمن میں تھا، اس لیے عذر خواہی پر آمادہ ہوئے۔
مفسران عامہ و خاصہ کے درمیان اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ اسما جو آدم کو تعلیم کیے گئے کیا ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ ان تمام چیزوں کے نام تھے جن کی بنی آدم کو ضرورت تھی، اور ان کو تمام زبانوں میں آدم کو تعلیم فرمایا، اور آپ کی اولاد نے ان زبانوں کو آپ سے سیکھا۔ جب متفرق ہوئے تو جو بھی زبان کو زیادہ پسند کرتا تھا اسی میں گفتگو کرنے لگا، اور طول زمانے کے اس سبب دوسری زبانیں فراموش ہو گئیں۔ اس کو معید حدیثیں آئندہ مذکور ہوں گی۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اسما سے حقائق و خواص و کیفیات اشیاء مراد ہیں، اور صنعتوں کی کیفیتیں، یعنی پانی کا نکالنا، زمین کی تعمیر، دواؤں اور غذاؤں کا عمل میں لانا، معدنیات کا نکالنا، اور جو کچھ دین و دنیا کی عمارت سے متعلق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں معنی سے عام ہیں، اور ہم آخری معنی مختلف المعنی حدیثوں کا جامع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے مثل حدیث سابق میں افضل افراد کا ذکر ہوا ہو، اور سب کی تعلیم حضرت آدم سے ان کی قابلیت و علم کی زیادتی کے سبب سے متعلق ہوئی ہو۔ اور اگر لوگ اعتراض کریں کہ ملائکہ پر ان احتمالات کی بنا پر جو مذکور ہوئے حضرت آدم کی فضیلت کیوں کر ظاہر ہوئی، یا یہ اعتراض کہ حق تعالیٰ نے آدم کو تعلیم کر دیا تھا اور ملائکہ کو نہیں تعلیم کیا، تو جواب یہ کہ ممکن ہے کہ آدم کو ملائکہ کے سامنے ایسے اجمال کے طریقے پر تعلیم فرمایا ہو کہ ملائکہ بغیر تعلیم کے اس کے سمجھنے سے قاصر ہوں، اور ملائکہ کے اس قول سے یہ مراد ہو کہ ہم اس چیز کو نہیں جانتے جس کی تعلیم تفصیل سے ہم کو نہیں ہوئی، یا یہ کہ آدم کی تعلیم سے یہ مراد ہو کہ ان کو امور کے استنباط کی قابلیت دی گئی تھی اور ملائکہ میں یہ صلاحیت نہ تھی۔ اس مسئلے میں بہت سی وجہیں ہیں جن کے ذکر کی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے، اور جو تفسیر کے امام نے فرمایا ہے ان تکلفات کی محتاج نہیں، اور اس کی تائید میں دو سندوں کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی تمام حجتوں کے نام تعلیم کیے جو اس وقت عالم ارواح میں تھے، اور ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھ کو اس جماعت کے ناموں سے آگاہ کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم زمین میں اپنی تسبیح و تقدیس کے سبب سے آدم سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو۔ فرشتوں نے کہا، آیت نمبر 32 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ خدا نے آدم سے فرمایا کہ تم ان کو اس جماعت کے ناموں سے آگاہ کرو۔ جب آدم نے بتلایا تو فرشتے اس جماعت کے ناموں سے ان کی بزرگی و منزلت کے ساتھ آگاہ ہوئے۔ اس وقت سمجھا کہ وہ لوگ زیادہ سزاوار ہیں کہ زمین میں خدا کے خلیفہ ہوں اور اس کی مخلوقات پر اس کی حجت ہو۔ پھر ان کی ارواح مقدسہ کو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا اور ان کی محبت و ولایت کا ملائکہ کو حکم دیا، اور ان سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور پوشیدہ رکھتے ہو سب کو جانتا ہوں۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہاں پہ حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا، کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ملائکہ نے مضطرب ہو کر التجا کی کہ پروردگارا اگر تو خلیفہ بنانا ہی چاہتے تو ہم میں سے بنا جو کہ تیری مخلوق میں تیری عبادت کے ساتھ عمل کرے۔ تو خدا نے ان کی خواہشات کو رد کر دیا یہ کہہ کر کہ میں کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ملائکہ نے گمان کیا کہ یہ ان پر خدا کا عتاب ہے تو عرش کی جانب پناہ لے گئے اور اس کے گرد طواف کرتے رہے۔ خدا نے ان کو حکم دیا کہ اس خانہ مرمر کے گرد طواف کرے جس کی چھت یاقوت سرخ اور ستون زبرجد کے ہیں۔ اس میں ہر روز 70,000 ملک داخل ہوتے ہیں جو اس کے بعد روز وقت معلوم تک اس میں داخل نہ ہوں گے۔ امام نے فرمایا کہ روز وقت معلوم وہ ہے کہ جس روز سور پھونکیں گے تو شیطان پہلی اور دوسری دفعہ کے پھونکنے کے درمیان مر جائے گا، اور دوسری معتبر روایت میں منقول ہے کہ لوگوں نے انہی حضرت سے دریافت کیا کہ خانہ کعبہ کے طواف کی ابتدا کیوں کر ہوئی۔
حضرت نے فرمایا کہ خدا نے جب چاہا کہ آدم کو خلق کرے، ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ قرار دوں گا، تو دو فرشتوں نے کہا کہ آیا ایسے شخص کو خلیفہ قرار دے گا جو زمین میں فساد اور خونریزی کرے؟ تو ان کے اور نور عظمت الہی کے درمیان حجابات حائل ہو گئے جس کو وہ پہلے مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت سمجھے کہ حق تعالیٰ ہمارے کلام سے غضبناک ہوا ہے، تو تمام ملائکہ سے مشورہ کیا کہ ہم کون سی تدبیر کریں اور کیوں کر توبہ کریں۔ ملائکہ نے کہا کہ ہم تمہارے لیے اس کے علاوہ توبہ کی کوئی سبیل نہیں سمجھے کہ عرش کی جانب پناہ لو۔ انہوں نے عرش کی طرف پناہ لیا تک کہ حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور حجابات ان کے اور نور الہی کے درمیان سے ہٹا دیے گئے۔ خدا نے چاہا کہ اسی روش سے اس کی عبادت کریں تو خانہ کعبہ کو زمین پر بنایا اور بندوں پر واجب کیا اس کا طواف کرے، اور بیت المعمور کو آسمان پر بنائے کہ ہر روز 70,000 ملائکہ اس میں داخل ہوتے ہیں اور پھر واپس نہیں ہوتے، اسی طرح قیامت تک داخل ہوتے رہیں گے۔ دوسری حدیث معتبر میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو بموجب ارشاد خدا بندی قبول نہیں کیا، اور پھر سمجھے کہ ہم نے برا کیا تو پشیمان ہوئے اور عرش کی طرف پناہ لی اور استغفار کی، تو خدا نے چاہا کہ اسی عبادت کی طرح اس کی بندگی کی جائے، تو آسمان چہارم پر ایک مکان عرش کے برابر خلق کیا جس کو ذرا کہتے ہیں، اور آسمان اول پر ایک مکان ذرا کے برابر بنایا جس کو معمور کہتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو بیت المعمور کے برابر زمین پر بنایا اور آدم کو اس کے طواف کا حکم دیا۔ اس کے بعد ان کی توبہ قبول کی اور یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری ہوئی۔ بسند معتبر دیگر منقول ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے پوچھا کہ کس سبب سے خانہ کعبہ کا 7 بار طواف مقرر ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ حق تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ قرار دوں گا، اور ملائکہ نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد و خونریزی کرے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور ملائکہ کو حق تعالیٰ نے اپنے نور عظمت سے کبھی محجوب نہیں کیا تھا، لیکن اس سبب سے 7,000 سال تک محجوب رکھا، تو فرشتوں نے عرش کی طرف پناہ اختیار کی، پھر حق تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے لیے بیت المعمور کو جو آسمان چہارم پر ہے خلق فرمایا اور اس کو مرجع و مامن اہل آسمان قرار دیا، اور خانہ کعبہ کو بیت المعمور کے نیچے بنائے اور اہل زمین کے لیے مرجع و محل ثواب و جائے پناہ قرار دیا۔ اس سبب سے 7 بار طواف بندوں پر واجب ہے، اور ملائکہ کے ہر 1000 سال طواف کے بجائے بنی آدم پر ایک گردش طواف واجب فرمایا۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے کہ نور خدا سے مراد یا اس کے انوار معرفت ہیں، یا ان معارف سے ملائکہ کا برطرف ہو جانا جن سے پہلے مستفیض ہوتے تھے، یا اس کے عظمت و جلال کے انوار مراد ہوں جن کو عرش اور حجابوں میں ظاہر کیا ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ملائکہ نے بنی آدم کے بارے میں فساد کا گمان اس لیے کیا کہ ایک جماعت کو وہ دیکھ چکے تھے جو پہلے زمین میں فساد و خونریزی کر چکی تھی۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام سے لوگوں نے قول حق تعالیٰ و عالم آدم الاسما کلہا کی تفسیر دریافت کی کہ خدا نے آدم کو کن چیزوں کے نام تعلیم کیے تھے۔ فرمایا کہ زمینوں، پہاڑوں، دروں اور گھاٹیوں کے نام، پھر اس چٹائی کی طرف اشارہ فرمایا جو حضرت کے نیچے بچھی ہوئی تھی، اور فرمایا کہ یہ بساط بھی اسی میں تھی۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ گھاٹیوں، گھاس، درختوں اور پہاڑوں کے نام تعلیم کیے۔ معتبر اور حسین سند کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے تفسیر قول حق تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ ایک روح تھی جسے خدا نے خلق فرما کر برگزیدہ کیا تھا، تو اس کو اپنی طرف نسبت دی اور تمام روحوں پر فضیلت دی، پھر حکم دیا کہ اس روح میں سے آدم کے جسم میں پھونکے۔ دوسری معتبر حدیث میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ وہ پھونکنا کیوں کر تھا؟ فرمایا کہ روح مثل ہوا کے متحرک ہے،
اسی سبب سے اس کو روح کہتے ہیں کہ وہ ریح سے مشتق ہے اور اس کی ہم جنس ہے۔ اس کو اپنی طرف سے اس لیے نسبت دی کہ اسے تمام روحوں پر برگزیدہ کیا تھا، جس طرح ایک مکان کو تمام مکانوں پر برگزیدہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا مکان ہے، اور پیغمبر کے بارے میں فرمایا کہ میرا خلیل ہے، اور یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی، بنائی ہوئی حادث اور ترتیب دی ہوئی اور تدبیر کی ہوئی ہیں۔ دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس آیت میں روح سے مراد قدرت ہے۔ انہی حضرت سے بسند معتبر منقول ہے کہ جب لوگوں نے اس آیت ونفختوں کی تفسیر دریافت کی تو فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی اور ایک روح، پھر ایک ملک کو حکم دیا تو اس نے اس روح کو اس میں پھونک دیا، اور ان سب سے خدا کی قدرت میں کچھ کمی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 7 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 8 کا آغاز سجدہ آدم کے متعلق قرآنی آیاتیں سے کریں گے انشاءاللہ۔